أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑتی اور اپنے رنج و غم کی اللہ سے شکایت کرتی تھی، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا. بلا شبہ وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جو لوگ تم میں سے اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے تو وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا، اور وہ لوگ نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. اور یقیناً اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. اور جو لوگ اپنی بیویوں کو ماں کہہ بیٹھے پھر ان سے اس بات سے جو کچھ کہہ چکے ہیں رجوع کرنا چاہیں تو آپس میں ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے غلام آزاد کرنا ضروری ہے. اے ایمان والو، اس حکم سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. پھر جس کو غلام نہ ملے وہ ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. بس جس کو اس کی بھی طاقت نہ ہو اسے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے. یہ حکم اس لیے ہے کہ تم اللہ کے اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ. یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس طرح ذلیل ہوں گے جس طرح ان سے پہلے لوگ ذلیل ہوئے. اور ہم نے کھلی آیتیں نازل کی ہیں اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا جس دن اللہ سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا اور جو کام وہ کرتے رہے ان کو بتائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے اور یہ لوگ اس کو بھول گئے ہیں اور اللہ ہر چیز پر مطلع ہے.
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناديتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون اے مخاطب کیا تم کو معلوم نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے کہیں 3 آدمی کی سرگوشی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ اللہ نہ ہو اور نہ 5 آدمیوں کی سرگوشی ہوتی ہے جس میں چھٹا وہ نہ ہو اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے خواہ وہ کہیں ہو پھر جو کام یہ کرتے رہے قیامت کے دن وہ ان کو بتائے گا بے شک اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشی سے منع کیا گیا تھا پھر بھی وہی کام کرنے لگے جن سے ان کو منع کیا گیا اور وہ گناہ اور ظلم اور رسول کی نافرمانیوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں اور اے پیغمبر جب وہ تمہارے پاس آتے ہیں تو تم کو ایسے لفظ سے سلام کرتے ہیں جس سے اللہ نے تم کو سلام نہیں کیا اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعی پیغمبر ہے تو جو کچھ ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں اس کی سزا کیوں نہیں دیتا ان کے لیے دوزخ کافی ہے اس میں یہ لوگ ضرور داخل ہوں گے اور وہ برا ٹھکانہ ہے اے ایمان والو جب تم سرگوشی کرنے لگو تو گناہ اور زیادتی اور پیغمبر کی نافرمانی کی سرگوشیاں نہ کرو اور نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں کی سرگوشی کرو اور اللہ سے ڈرو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے ایسی سرگوشی محض شیطان کی طرف سے ہے جو اس لیے کی جاتی ہے کہ مسلمانوں کو رنج میں ڈالے اور وہ شیطان اللہ کے حکم کے بغیر مسلمانوں کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا
اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ اے ایمان والوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں جگہ کھول دو تو جگہ کھول دیا کرو، اللہ تم کو جنت میں کھلی جگہ دے گا۔ اور جب کسی ضرورت سے یہ کہا جائے کہ اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ جو تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جو اہل علم ہیں، اللہ ان کے درجے بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ اے ایمان والو، جب تم پیغمبر سے سرگوشی کرنے کا ارادہ کیا کرو تو اپنی اس سرگوشی سے پہلے مساکین کو کچھ خیرات دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اور پاکیزگی کی بات ہے۔ پھر اگر تم کو خیرات دینے کی قدرت نہ ہو تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ کیا تم یہ سن کر ڈر گئے کہ پیغمبر سے سرگوشی کرنے سے پہلے خیرات دے دیا کرو؟ تو جب تم نے اس کی تعمیل نہ کی اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا تو نماز پڑھو اور زکات دو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایک ایسی قوم کو دوست بنا رکھا ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے؟ یہ لوگ نہ تم میں ہیں اور نہ ان میں، جان بوجھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان لوگوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بے شک جو کچھ یہ کرتے ہیں یقیناً برا ہے۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنے بچاؤ کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، پھر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے نہ تو ان کا مال ہی کچھ کام آئے گا اور نہ اولاد ہی کچھ فائدہ دے گی۔ یہ لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ سب کو زندہ کر کے اٹھائے گا تو جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں
इसी तरह अल्लाह के सामने कसमें खाएंगे और ख्याल करते हैं कि वो ठीक बात पर हैं। खबरदार, ये लोग झूठे हैं। शैतान ने इनको काबू में कर लिया है और इनको अल्लाह की याद भुला दी है। ये शैतान का गिरोह है। याद रखो कि शैतान का गिरोह जरूर नुकसान उठाने वाला है। बिलाशुबा जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुखालिफत करते हैं वो जलील तरीन लोगों में से हैं। अल्लाह ने ये बात लिख दी है कि मैं और मेरे पैगंबर जरूर गालिब रहेंगे। बिलाशुबा अल्लाह कुव्वत वाला और गालिब है। जो लोग अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, तुम उनको अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मनों से दोस्ती करते हुए न देखोगे, अगरचे वो उनके बाप या बेटे या भाई या खानदान के लोग हों। ये वो लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान लिख दिया है और अपने फैज़ से उनकी मदद की है, और वो इनको ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह उनसे राजी होगा, वो अल्लाह से राजी होंगे। ये अल्लाह का गिरोह है। याद रखो कि अल्लाह ही का गिरोह कामयाब होने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। हुवल्लज़ी अख़रजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम लिअव्वलिल हश्र मा ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بےحد مہربان نہایت رحم والا ہے. جو چیزیں آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے. وہی تو ہے جس نے اہل کتاب میں سے جو کافر ہیں ان کو پہلی بار اکٹھا کر کے ان کو گھروں سے نکال دیا. مسلمانوں تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ کبھی اپنے گھروں سے نکلیں گے اور خود ان لوگوں نے بھی یہ گمان کر رکھا تھا کہ ان کے دلیں ان کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے تو ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے پہنچا کہ ان کو خیال بھی نہ تھا اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے اجاڑنے لگے. تو اے عقل مندو اس حالت کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور اگر اللہ ان کے بارے میں جلا وطن کرنا نہ لکھ چکا ہوتا تو ان کو دنیا میں بھی عذاب دے دیتا اور آخرت میں بھی ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی اور جو شخص اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اے ایمان والوں کھجور کے جو درخت تم نے کاٹ ڈالے یا ان کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو وہ اللہ کے حکم سے تھا اور تاکہ وہ کافروں کو ذلیل کرے. اور جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو ان لوگوں سے دلوایا تو اس کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ لیکن اللہ اپنے رسولوں کو جس کسی پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جو مال اللہ نے اپنے پیغمبر کو بستیوں والوں سے دلوایا ہے تو وہ اللہ اور پیغمبر اور ان کے خرابت داروں اور یتیموں اور غریبوں اور مسافروں کے لیے ہے تاکہ جو لوگ تم میں دولت مند ہیں یہ مال انہی میں نہ گھومتا رہے اور جو کچھ تم کو پیغمبر دیں وہ لے لو اور جس چیز کے لینے سے تم کو منع کریں اس سے رک جاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو. بلا شبہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے. اور ان حاجت مند مہاجرین کا بالخصوص حق ہے جو اپنے گھروں اور مال سے نکالے گئے. وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں اور اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. یہی لوگ سچے ہیں. اور ان لوگوں کا بھی حق ہے جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو دیا گیا ہے اس سے اپنے سینوں میں کچھ تنگی نہیں پاتے اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ خود ان کو خواہاں ہو. اور جو شخص اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں. اور ان کا بھی حق ہے جو ان کے بعد آئے اور جو دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ایمان والوں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ پیدا ہونے دے. اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفیق اور مہربان ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون. لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد
تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين क्या तुमने उन मुनाफिकों को नहीं देखा जो अहले किताब में से अपने काफिर भाइयों से कहते हैं कि अगर तुमको मदीने से निकाला गया तो हम भी जरूर तुम्हारे साथ निकल जाएंगे और तुम्हारे बारे में हम किसी का कहना न मानेंगे और अगर तुमसे लड़ाई हुई तो हम जरूर तुम्हारी मदद करेंगे और अल्लाह गवाह है कि ये झूठे हैं। अगर अहले किताब निकाले गए तो ये मुनाफिक उनके साथ नहीं निकलेंगे और अगर उनसे लड़ाई हुई तो उनकी मदद नहीं करेंगे और अगर उनकी मदद करेंगे भी तो पीठ फेर कर भाग जाएंगे, फिर उनको कहीं से भी मदद न मिलेगी। मुसलमानों, तुम्हारा खौफ उनके दिलों में अल्लाह से भी बढ़कर है, ये इसलिए कि वो ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते। ये सब मिलकर भी तुमसे सामने नहीं लड़ सकेंगे मगर बस्तियों के किलों में छुपकर या दीवारों की आड़ में उनकी लड़ाई आपस में बड़ी सख्त है। तुम ख्याल करते हो कि ये इकट्ठे हैं, हालांकि उनके दिल अलग अलग हैं। ये इसलिए कि ये लोग अक्ल नहीं रखते। उनका हाल उन लोगों का सा है जो उनसे कुछ पहले अपने कामों के वबाल का मजा चख चुके हैं और आखिरत में उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मुनाफिकों की मिसाल शैतान की सी है, जबकि वो इंसान से कहता है कि काफिर हो जा, फिर जब वो काफिर हो जाता है तो कहता है कि मेरा तुझसे कुछ वास्ता नहीं, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो सारे जहां का परवरदिगार है। तुम दोनों का अंजाम ये हुआ कि दोनों दोज़ख में डाले गए और वो उसमें हमेशा रहेंगे और जालिमों की यही सजा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुन बिमा तअमलून वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम अन्फुसहुम उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह हुमुल फ़ाइज़ून लौ अन्ज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह वतिल्कल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफ़क्करून हुव अल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुव आलिमुल ग़ैबि वश्शहादति हुवर रहमानुर रहीम हुव अल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मलिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मुअ्मिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून يسبح له ما في السماوات والأرض وهو
हर शख्स देखे कि उसने कल क़यामत के लिए क्या भेजा है। और अल्लाह से डरो, बेशक जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। और उन लोगों की तरह मत बनो जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने उन्हें ऐसा कर दिया कि खुद अपने को भूल गए। यही नाफरमान है। दोज़ख वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं हो सकते। याद रखो कि जन्नत वाले ही कामयाब होने वाले हैं। अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो तुम देखते कि अल्लाह के खौफ से दब जाता और फट जाता। और ये मिसालें हम लोगों के नफे के लिए बयान करते हैं ताकि वो सोचें वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है। वो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। वही अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो बादशाह है, पाक है, तमाम ऐबों से बरी है, अमन देने वाला, निगहबानी करने वाला, गालिब, जबरदस्त, बड़ी अजमत वाला। अल्लाह उन लोगों की शिर्क से पाक है। वही अल्लाह पैदा करने वाला, ठीक ठीक बनाने वाला, सूरत बनाने वाला। उसके अच्छे अच्छे नाम हैं। जो चीजें आसमानों और जमीन में हैं सब उसकी तस्बीह करती हैं। वही गालिब और हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्क़ूना इलैहिम बिलमवद्दति वक़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़ युख़रिजून अर्रसूल व इय्याकुम अन तु'मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिग़ाअ मर्ज़ाती तुसिर्रून इलैहिम बिलमवद्दह वअना अअलमु बिमा अख़फ़य्तुम वमा अअलनतुम वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ضل सवाअ السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ ईमान वालों, मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ कि उनसे दोस्ती का इजहार करने लगो, हालांकि तुम्हारे पास जो दीन हक आ चुका है वो उसके मुनकिर हैं। वो रसूल को और तुमको वतन से निकालते हैं
इस बिना पर कि तुम अल्लाह पर ईमान लाए जो तुम्हारा परवरदिगार है। अगर तुम मेरी राह में लड़ने और मेरी खुशनुदी तलब करने के लिए घरों से निकले हो, फिर भी तुम उनसे चुपके चुपके दोस्ती की बातें करते हो, हालांकि मुझको सब चीजों का इल्म है। जो कुछ तुम छुप कर करते हो और जो कुछ अलानिया करते हो, और जो कोई तुम में से ऐसा करे तो वो सीधे रास्ते से भटक गया। और अगर ये काफिर तुम पर कुदरत पाले तो तुम्हारे दुश्मन हो जाएं और ईजा के लिए तुम पर अपने हाथ भी चलाएं और अपनी जबानें भी, और वो चाहते हैं कि तुम किसी तरह काफिर हो जाओ। क़यामत के दिन न तुम्हारे रिश्तेदार काम आएंगे और न तुम्हारी औलाद। अल्लाह तुम्हारे दरमियान फैसला कर देगा और अल्लाह तुम्हारे अमाल को खूब देखता है। मुसलमानों, इब्राहिम में और उन लोगों में जो उनके साथ थे तुम्हारे लिए एक उम्दा नमूना है। जब उन्होंने अपनी कौम के लोगों से कहा कि हम तुमसे और उन बुतों से जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो बेजार हैं, हम तुमको नहीं मानते, और जब तक तुम अल्लाह वाहिद पर ईमान न लाओ हम में और तुम में हमेशा खुली अदावत और दुश्मनी रहेगी। हाँ, इब्राहिम ने अपने बाप से ये कहा था कि मैं तुम्हारे लिए जरूर बख्शिश तलब करूंगा और मैं अल्लाह के सामने तुम्हारे बारे में किसी चीज का कुछ इख्तियार नहीं रखता। ऐ परवरदिगार, तुझी पर हमारा भरोसा है और तेरी ही तरफ हम रुजू करते हैं और तेरी ही तरफ हमें लौट कर आना है। ऐ हमारे परवरदिगार, हमको काफिरों का तख्ता मश्क न बना। ऐ हमारे परवरदिगार, हमें बख्श दे। बेशक तू गालिब और हिकमत वाला है। बेशक उन लोगों में तुम्हारे लिए यानी ऐसे शख्स के लिए अच्छा नमूना है जो अल्लाह पर और आखिरत पर यकीन रखता हो, और जो मुंह फेर ले तो अल्लाह भी बेनियाज और सजावार हम्द व सना है। वअल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैन अल्लज़ीना आज़ैतुम मिनहुम मवद्दतन वल्लाहु क़दीरुन वल्लाहु गफूरुर रहीम। ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन व लम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। इन्नमा यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना क़ातलूकुम फ़िद्दीन व अख़रजूकुम मिन दियारिकुम व ज़ाहरू अला इख़राजिकुम अन तवल्लौहुम व मन यतवल्लहुम फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा जाअकुमुल मुअ्मिनातु मुहाजिरातिन फम्तहिनूहुन्न अल्लाहु अअलमु बिईमानिहिन्न फ़इन अलिमतुमूहुन्न मुअ्मिनातिन फला तर्जिऊहुन्न इलल कुफ़्फ़ार ला हुन्ना हिल्लुन लहुम व ला हुम यहिल्लून लहुन्न वआतूहुम मा अनफ़क़ू वला जुनाह अलैकुम अन तंकिहूहुन्न इज़ा आतैतुमूहुन्न उजूरहुन्न वला तुमसिकू बिइस्मिल कवाफिर वस्अलू मा अनफ़क़्तुम वलयस्अलू मा अनफ़क़ू ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم। وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون। يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف
ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. امید ہے کہ اللہ تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تمہاری عداوت ہے دوستی کر دے، اور اللہ کو بڑی قدرت ہے اور اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اللہ تم کو ان لوگوں کے ساتھ احسان اور انصاف کا برتاؤ کرنے سے منع نہیں کرتا جو تم سے دین کے بارے میں نہیں لڑتے اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اللہ انہی لوگوں کے ساتھ تم کو دوستی کرنے سے منع کرتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے نکالنے میں اوروں کی مدد کی، اور جو لوگ ایسے لوگوں سے دوستی کریں گے تو وہی ظالم ہیں. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی آزمائش کر لو. اللہ تو ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے. تو اگر تم ان کو معلوم ہو جائے کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو ان کو کافروں کے پاس واپس نہ لوٹاؤ. نہ یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال ہیں. اور جو کچھ ان کافروں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو، اور تم پر کچھ گناہ نہیں کہ تم ان سے نکاح کر لو جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. اور تم کافر عورتوں کے تعلقات کو باقی مت رکھو، اور جو کچھ تم نے ان عورتوں پر خرچ کیا ہے وہ ان سے طلب کر لو، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہو وہ تم سے طلب کر لیں. یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کچھ عورتیں تمہارے ہاتھ سے نکل کر کافروں کے پاس چلی جائیں، پھر تمہاری باری آئے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا، اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لائے ہو. اے پیغمبر، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں اس غرض سے آئیں کہ وہ تم سے ان باتوں پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گی اور نہ چوری کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اور نہ بہتان کی اولاد لائیں گی جس کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان بنا لی، اور نہ کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو اے پیغمبر تم ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگو. بلا شبہ اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اے ایمان والو، ان لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے. وہ آخرت سے ایسے نا امید ہو گئے ہیں جیسے کافر قبر والوں یعنی مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے نا امید ہو گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى
الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ناراضی کی ہے کہ ایسی بات کہو جو کرو نہیں۔ بلا شبہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم مجھے کیوں ایذا دیتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں۔ پھر جب وہ پھر گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی ہے یعنی تورات اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا ان کی بشارت سناتا ہوں۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے حالانکہ اس کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور یعنی دین اسلام کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے حالانکہ اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا کر رہے گا اگرچہ کافر کیسے ہی ناخوش ہوں۔ وہ اللہ ایسا ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت کا سامان یعنی قرآن اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے باقی تمام دینوں پر غالب کرے اگرچہ مشرک کیسے ہی ناخوش ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين۔ اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تم کو آخرت کے دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو۔ جب ایسا کرو گے تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اور عمدہ مکانوں میں داخل کرے گا جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جس کو تم بہت چاہتے ہو یعنی اللہ کی مدد،
اور جلدی فتح یابی، اور اے پیغمبر ایمان والوں کو اس کی خوشخبری سنا دو۔ اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا کہ کون ہے جو اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار ہو؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ کافر رہا، تو ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد دی اور وہ غالب ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ حقیقی عیبوں سے پاک زبردست اور حکمت والا ہے وہی تو ہے جس نے عرب کے ان پڑھ لوگوں میں ان میں سے ایک پیغمبر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو ان کو اس کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں، ان کو پاک کرتے ہیں اور ان کو کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اگرچہ وہ لوگ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ اور انہی پیغمبر کو ان میں سے دوسروں کے لیے بھی بھیجا ہے جو ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے، اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا تھا پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں پیٹھ پر لادے پھرے۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی مثال بری ہے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اے یہود، اگر تم کو یہ دعویٰ ہو کہ تم لوگوں میں سے صرف تم ہی اللہ کے دوست ہو تو موت کی آرزو کرو اگر اپنے دعوے میں سچے ہو، اور یہ ان اعمال کے سبب جو یہ کر چکے ہیں ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے۔ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تمہارے پاس آ کر رہے گی، پھر تم اس اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر جو کام تم کرتے رہے ہو وہ سب تم کو بتا دے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔
فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی یاد یعنی خطبہ اور نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ پھر جب نماز جمعہ پوری ہو جائے تو زمین پر چلو پھرو اور اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو۔ اور بعض کا یہ حال ہے کہ جب سودا بکتا یا تماشا ہوتا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں۔ اے پیغمبر کہہ دو کہ جو چیز اللہ کے پاس ہے وہ تماشا اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے پیغمبر، جب تمہارے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک تم اس کے رسول ہو، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق اپنے بیان میں جھوٹے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی قسموں کو اپنی جان و مال بچانے کے لیے ڈھال بنا رکھا ہے، اور یہ لوگ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ ان کے یہ کام بہت برے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی تو اب وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں، اور جب تم ان کو دیکھتے ہو تو تم کو ان کا قد و قامت خوشنما معلوم ہوتا ہے، اور جب وہ بات کریں تو تم تو توجہ سے ان کی باتیں سننے لگتے ہو، گویا کہ وہ لکڑیاں ہیں
جو دیوار کے سہارے کھڑی کر دی گئی ہیں، بزدل ایسے ہیں کہ ہر زور کی آواز کو سمجھتے ہیں کہ ان پر بلا آئی ہے، یہ تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے ہوشیار رہو، اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے بخشش مانگیے، تو اپنے سروں کو پھیر لیتے ہیں، اور تم ان کو دیکھو گے کہ تکبر کرتے ہیں اور منہ پھیر لیتے ہیں۔ جب ان کے کفر کی یہ حالت ہے تو ان کے حق میں برابر ہے کہ تم ان کے لیے مغفرت چاہو یا نہ چاہو، اللہ ہرگز ان کو نہ بخشے گا، بے شک اللہ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس رہتے ہیں ان پر کچھ خرچ نہ کرو، یہاں تک کہ یہ خود بخود بھاگ جائیں، حالانکہ آسمان اور زمین کے سارے خزانے اللہ ہی کے ہیں، لیکن منافق سمجھتے نہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ کر مدینہ گئے تو عزت والے ذلیل لوگوں کو وہاں سے نکال باہر کریں گے، حالانکہ عزت اللہ کی اور اللہ اور اس کے رسول کی اور ایمان والوں کی ہے، لیکن یہ منافق نہیں جانتے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اور جو ایسا کرے گا تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس سے پہلے خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور اس وقت حسرت سے کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اور تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی تاکہ میں خیرات کر لیتا اور نیک بندوں میں سے ہو جاتا۔ اور جب کسی شخص کی موت آ جاتی ہے تو اللہ اس کو مہلت نہیں دیتا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض له الملک وله الحمد وهو على كل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور۔ ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم۔ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد۔ زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير۔ فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله
ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے. جو چیزیں آسمانوں میں اور جو چیزیں زمین میں ہیں سب اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں. اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھتا ہے. اسی نے آسمانوں اور زمین کو ٹھیک طور پر پیدا کیا اور اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور صورتیں بھی کیسی اچھی بنائی اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے. جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے. جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو کچھ تم کھلم کھلا کرتے ہو اس سے بھی واقف ہے. اور اللہ دلوں تک کی باتوں کا جاننے والا ہے. کیا تم کو ان لوگوں کے حال کی خبر نہیں پہنچی جو پہلے کافر ہوئے تو انہوں نے اپنے کاموں کے وبال کا مزہ چکھا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس پیغمبر کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کوئی بشر ہمیں ہدایت دے سکتا ہے؟ بس انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا اور اللہ نے بھی ان کی کچھ پرواہ نہیں کی. اور اللہ بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے. جو لوگ کافر ہیں وہ یقین کرتے ہیں کہ وہ ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہہ دو کہ کیوں نہیں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے. پھر جو کچھ تم نے کیا ہے تم کو جزا دیا جائے گا اور یہ بات اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور یعنی قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. جس دن وہ تم کو جمع ہونے کے دن اکٹھا کرے گا وہ ہار جیت کا دن ہوگا. اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اس کو بہشت کے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں. وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. فأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. کوئی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر اللہ کے حکم سے اور جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے.
और अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की भी इताअत करो। बस अगर तुम मुंह फेरोगे तो हमारे पैगंबर के जिम्मे साफ साफ पैगाम पहुंचा देना है। अल्लाह ऐसा है कि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह ही पर भरोसा रखे। ईमान वालों, बेशक तुम्हारी बीवियों में से और तुम्हारी औलाद में से बास तुम्हारे दुश्मन है, तो तुम उनसे होशियार रहो, और अगर तुम उनको मुआफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह भी बख्शने वाला और रहम करने वाला है। बिलाशुबा तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद आजमाइश की चीज है और अल्लाह के पास बड़ा सवाब है। तो जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरो और सुनो और इताअत करो और उसकी राह में खर्च करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और जो शख्स नफ्स के बुखल से महफूज रहा तो ऐसे ही लोग कामयाब होने वाले हैं। अगर तुम अल्लाह को अच्छी तरह खर्च दोगे तो वो उसको तुम्हारे लिए बढ़ाएगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर देगा, और अल्लाह कदरदान और बुर्दबार है। वो पोशीदा और जाहिर सबका जानने वाला है और गालिब और हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन निसाअ फतल्लिक़ूहुन्ना लि'iddatihinna व अहsul इद्दह वत्तक़ुल्लाह रब्बकुम ला तुखरिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना वला यखरुजना इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिनह वतिल्का हुदूदुल्लाहि वमन यतअद्द हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सह ला तदरी लअल्ल अल्लाह युहदिथु बअद ज़ालिका अम्रा فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।
اے پیغمبر مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو تو ان کو عدت یعنی حیض سے پہلے یعنی طہر میں طلاق دو، اور تم عدت کو یاد رکھو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ ان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ عورتیں خود نکلیں، ہاں اگر وہ صریح بے حیائی کریں تو اور بات ہے، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو شخص اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا۔ اے طلاق دینے والے تجھے کیا معلوم شاید اللہ اس کے بعد کوئی سبیل پیدا کر دے، بس جب وہ اپنی عدت گزرنے کے قریب پہنچے تو یا تو ان کو دستور کے موافق نکاح میں رہنے دو یا دستور کے موافق چھوڑ دو، اور اپنے میں سے 2 معتبر گواہ کر لو، اور اے گواہو اللہ کے لیے گواہی ٹھیک ٹھیک دو۔ ان باتوں سے اس شخص کو نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اور جو اللہ سے ڈرے گا تو اللہ اس کے لیے مشکلات سے نجات کی شکل نکال دے گا، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ اس کے لیے کافی ہوگا، بے شک اللہ اپنے کام کو جس طرح چاہے پورا کر کے رہتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ اور تمہاری وہ عورتیں جو حیض سے نا امید ہو چکی ہیں، اگر تم کو ان کی عدت کے بارے میں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور اسی طرح جن کو ابھی حیض نہیں آیا ان کی عدت بھی یہی ہے، اور حمل والی عورتوں کی عدت بچہ جننے تک ہے۔ اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا اور اس کے کام میں آسانی پیدا کرے گا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو کوئی اللہ سے ڈرے گا وہ اس سے اس کے گناہ دور کر دے گا اور اس کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور عدت گزارنے والی عورتوں کو اپنے مقدور کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم رہتے ہو، اور ان کو تنگ کرنے کے لیے مکان کے بارے میں تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل والی ہوں تو بچہ جننے تک ان کو کھانے پینے کا خرچ دیتے رہو، پھر اگر وہ بچے کو تمہارے کہنے سے دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو، اور اجرت کے بارے میں باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم باہم ضد اور نا اتفاقی کرو گے تو اس کی خاطر کوئی اور عورت دودھ پلائے گی، اور وسعت والے کو اپنی وسعت کے موافق بچے پر خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو تو جتنا اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔ اللہ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی قدر جتنا اس نے اس کو دے رکھا ہے۔ اللہ عنقریب تنگی کے بعد کشائش بخشنے والا ہے۔ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا اور بہت سی بستیوں کے رہنے والوں نے اپنے پروردگار اور اس کے پیغمبروں کے احکام سے سرکشی کی تو ہم نے ان کو سخت حساب میں پکڑ لیا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی، تو انہوں نے اپنے کاموں کی سزا کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام نقصان ہی ہوا۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اے عقل مندوں جو ایمان لائے ہو،
अल्लाह से डरो। अल्लाह ने तुम्हारे पास एक नसीहतनामा भेजा और एक पैगंबर भी भेजा जो तुमको अल्लाह की वाज़ेह आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं, ताकि जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको अंधेरे से निकाल कर रोशनी में ले आए। और जो शख्स ईमान ले आएगा और अच्छे अमल करेगा तो अल्लाह उसको बेइज्जत के बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने उन्हें उम्दा रोजी बख्शी है। अल्लाह ही तो है जिसने 7 आसमान पैदा किए और उन्हीं की तरह जमीन दी और इन सब में अल्लाह के अहकाम नाजिल होते रहते हैं, ताकि तुमको मालूम हो जाए कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है, और ये कि अल्लाह अपने इल्म से हर चीज को अहाता किए हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तब्तगी मर्ज़ात अज़वाजिक वल्लाहु गफूरुर रहीम। क़द फ़रज़ल्लाहु लकुम तहिल्लत अयमानिकुम वल्लाहु मौलाकुम वहुवल अलीमुल हकीम। वइज़ असर्रा अन्नबिय्यु इला बअज़ि अज़वाजिहि हदीसा फलम्मा नब्बअत बिही वअज़हरहु अल्लाहु अलैहि अर्रफ़ बअज़हु वअअरज़ अन बअज़ फलम्मा नब्बअहा बिही क़ालत मन अनबअका हाज़ा क़ाल नब्बअनियल अलीमुल ख़बीर। इन ततूबा फक़द सग़त क़ुलूबुकुमा वइन तज़ाहरा अलैहि फ़इन्न अल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मुअ्मिनीन वल मलाइकतु बअद ज़ालिका ज़हीर। असा रब्बुहु इन طلقكن अन युबदिलहु خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है। ऐ पैगम्बर, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है उसे क्यों अपने पर हराम करते हो? क्या इससे अपनी बीवियों की खुशनुदी चाहते हो? और अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। अल्लाह ने तुम्हारे लिए कसमों का खोलना बादाए कफ़ारा मुकर्रर कर दिया है और अल्लाह ही तुम्हारा कारसाज है और वही जानने वाला और हिकमत वाला है। और जबकि पैगम्बर ने अपनी एक बीवी से एक बात चुपके से कही, फिर जब उस बीवी ने वो दूसरों को बता दी और अल्लाह ने पैगम्बर पर वो बात जाहिर कर दी, तो पैगम्बर ने उन बीवी को वो बात कुछ बताई और कुछ ना बताई। तो जब आपने वो बात उस बीवी को बताई तो उसने कहा कि तुमको ये बात किसने बताई? उन्होंने कहा कि मुझे उसने बताई जो हर बात का जानने वाला और बाखबर है।
اگر تم دونوں اللہ کے آگے توبہ کرو تو بہتر ہے، کیونکہ تمہارے دل جھک گئے ہیں، اور اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کارروائیاں کرتی رہیں تو یاد رکھو اللہ پیغمبر کا رفیق ہے، اور جبرائیل اور نیک مسلمان اور اس کے علاوہ اور فرشتے بھی ان کے مددگار ہیں۔ اگر پیغمبر تم کو طلاق دے دیں تو عنقریب ان کا پروردگار ان کو تمہارے بدلے میں تم سے اچھی بیویاں عنایت کرے گا، جو مسلمان ہوں گی، ایماندار، فرما بردار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار، روزے دار، بیاہی ہوئی بھی اور کنواری بھی۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، جس پر تند خو سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ نے ان کو جو حکم دیا ہے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے اسے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج بہانے مت بناؤ، جو عمل تم کیا کرتے تھے اسی کا بدلہ تم کو دیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين۔ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين۔ ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين۔ صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، اللہ کے آگے سچی توبہ کرو، امید ہے کہ تمہارا پروردگار تمہارے گناہ معاف کر دے اور تم کو بہشت کے ایسے باغوں میں داخل کر دے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ جس دن اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جو ایمان والے ان کے ساتھ ہیں ان کو رسوا نہیں کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے داہنی جانب دوڑتا ہوگا، اور وہ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے پروردگار، ہمارے نور کو ہمارے لیے کامل کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے پیغمبر، کافر اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ نے کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ وہ دونوں ہمارے دو نیک بندوں کے گھر میں تھیں، ان دو عورتوں نے ان دو بندوں کی خیانت کی تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا بھی کام نہ آ سکے، اور ان دو عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اور جانے والوں کے ساتھ تم بھی دوزخ میں جاؤ۔ اور ایمان والوں کے لیے اللہ نے ایک مثال فرعون کی بیوی کی بیان فرمائی، جبکہ اس نے اللہ سے التجا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے لیے بہشت میں اپنے پاس ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے اعمال سے محفوظ رکھ۔
اور ظالم لوگوں کے ہاتھوں سے مجھے نجات دے۔ اور دوسری مثال عمران کی بیٹی مریم کی ہے، جس نے اپنے ناموس کو محفوظ رکھا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور اس نے اپنے پروردگار کے کلام اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ فرما برداروں میں سے تھی۔ اللہ عظمت والے نے سچ فرمایا۔